کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری عبدالرؤف صاحب. آج ہم بات کریں گے کہ اردو زبان کا نفاذ کیوں نہیں ہو سکا. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ افسران بالا جو ہیں تمام بیوروکریسی اپنے دفاتر کے باہر اردو میں تختیاں لگائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں آج بھی جو پٹیشنیں دائر ہو رہی ہیں وہ اردو میں ہی ہو رہی ہیں. ہائی کورٹ میں پٹیشنیں دائر ہوتی ہیں تو وہ اردو میں ہوتی ہیں. ایون کہ ہماری جو ماتحت عدالتیں وہاں بھی اردو میں ہی دائر ہوتی ہیں. تو چودھری عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے سے اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ اردو زبان کا نفاذ جو ہے وہ قومی سطح پہ ہو جائے. تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. جناب چودھری صاحب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر رکھنا کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ ایک ایسا ہمارے ملک میں طبقہ ہے جو ہمارے لیے وہ بھی قابل محترم ہے، لیکن وہ طبقہ جو ہے اس کا امتیاز اسی میں ہے کہ انگلش جو ہے وہ ایک طاقت کی نشانی بن چکا ہے. ایک عام آدمی یا غریب آدمی 98% لوگ جو کہ نہیں جانتے انگلش کے حوالے سے، اور جو لوگ ہیں وہ انگلش بول کر اپنے اس امتیاز کو قائم رکھتے ہیں، اور یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہمارا وہ 98% طبقہ ترقی نہیں کر سکا. ہمارے وہی لوگ جو اس کی امتیاز کی وجہ سے آگے جا رہے ہیں وہ قابلیت پہ نہیں، انگلش کی بنیاد پہ جا رہے ہیں. کوئی ذہانت نہیں ہے انگلش، لیکن چونکہ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان سب نے اپنی قومی زبان میں ترقی کی، اور دنیا میں کوئی ایک ایسی بھی قوم نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا ہو اور ترقی کی ہو. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو جد و جہد ہے اس حوالے سے اس کے کیا کیا پہلو ہیں، کیا کیا رنگ ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں جا کے، یا بیوروکریسی کو کہتے ہیں، یا آپ کسی اور یا عدلیہ کے ججوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کروایا جائے؟ آپ کی جد و جہد کیا ہے؟ میری جد و جہد اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات ضرور پہلے ذکر کر دوں کہ میں تو جو وکالت کر رہا ہوں، میں نے اپنی وکالت میں سارا کام قومی زبان کہ اس میں کرنا شروع کیا، اور میں نے ججز سے بھی یہ درخواستیں کی ہیں کہ جناب جس کا فیصلہ ہے اس کو سمجھ آنا چاہیے، مجھے نہیں. میں جو مقدمہ لکھتا ہوں میں وہ لکھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھ آنا چاہیے جس کا مقدمہ ہے. میں سمجھتا ہوں عدالت میں جب ایک وکیل بحث کر رہا ہو، سننے والا جو سائل پیچھے کھڑا ہے اس کو سمجھ آئے کہ جج اور وکیل آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو جس کا مسئلہ ہے نہ اس کو سمجھ آ رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے، جب فیصلہ آتا ہے اس کو نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے. جو میں لکھ رہا ہوں درخواستوں میں اس کو نہیں پتا چل رہا میں کیا لکھ رہا ہوں. تو پہلا تو ظلم ذہنی سے شروع ہو جاتا ہے کہ ہم سائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب رہی بات، میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ جس میں وقار ہے وکلا کا بھی اور عدلیہ کا بھی. جب بھی کوئی شخص مقدمہ ہار جاتا ہے، میں نے ان 25 سالوں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص مقدمہ ہار جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب وکیل صاحب بک گئے نے تو جج صاحب کسی پارٹی نہ مل گئے نے. اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے میں 2 لائنوں میں بیان کروں گا. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جب عدالت فیصلہ لکھتی ہے تو وہ 10 صفحات پر سمجھ لیں مشتمل ہوتا ہے. جج کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ لکھتا ہے کہ فلاں نے یہ کیس کیا، یہ جواب آیا، یہ شہادتیں آئیں، یہ گواہی پیش ہوئی، اور اس کے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہوئیں، یہ ڈاکومنٹ پیش ہوئے، یہ شہادتیں ہوئیں، جس کی وجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے. لیکن چونکہ وہ 10 صفحات وہ ہمارا سائل نہیں سمجھ سکتا، وہ سارا دن دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے فائل لے کے نابینا کی طرح کہ جج صاحب آئیں گے، وکیل صاحب آئیں گے تو مجھے اس کا ترجمہ بتائیں گے. اور ایک تو اس کی یہ محرومی کہ وہ سارا دن بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ 10 صفحات کو نہیں سمجھ سکا، اس کے حق میں ہو گیا تو وہ اسی لیے کہہ دیتا ہے کہ وکیل صاحب اچھے ہیں اور جج بھی اچھا ہے، ہار گیا. کیوں؟ اگر وہ سمجھ جاتا ہے اس فیصلے کو پڑھنے کی طاقت اسے بھی ملی ہوتی اور قومی زبان میں ہوتا تو وہ دیکھ کے کہتا کہ اچھا جج نے یہ فیصلہ کیا. وہ کہتا میرے وکیل نے بہت اچھا کیس لڑا، میرے جج نے بہت اچھا فیصلہ کیا، غلطی ہماری تھی کہ ہم نے یہ نہیں پیش کیا، یہ نہیں پیش کیا. جس کی وجہ سے آج ہم ایک ایسے سر پہ جا رہے ہیں کہ ایک وکیل بھی اپنے سائلوں کا شکار ہوتا ہے اس بات کا کہ جی وکیل صاحب نے مقدمہ لڑا، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں رہا اس فلسفے کو. تو ہم نے اس کو ایک ایسے راستے پہ لگا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا نظام ایک افراتفری کی نظر ہوا ہے. اور یہی وہ ایک زبان ہے، اگر ہم اس کو اردو میں یہ ہمارے فیصلے ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ ہمارا منشی جو 25 سال سے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ بھی ایک جاہل ہی رہ گیا، کیونکہ اگر وہ بھی فیصلے پڑھ سکتا ہوتا تو وہ اپنے محلے کے سپریم کورٹ کا وکیل ہوتا. بے شک وہ منشی تھا، لوگوں کو رہنمائی دیتا گلی محلوں میں کہ مقدمے کیسے چلتے ہیں، فیصلے کیا ہوتے ہیں. ہم نے اس کو بھی باشعور نہیں ہونے دیا. وہ ایک اتنا قیمتی آدمی، اگر 1 لاکھ وکیل ہے پاکستان میں تو 2 لاکھ اس کے اندر منشی بھی کام کر رہے ہیں ساتھ، لیکن وہ منشی بھی آج کوئی صلاحیت حاصل نہیں کر سکے. صرف اس زبان کے ایک غیر ملکی زبان کے اندر ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں تو ہمیں دکھ اور شرم آتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہم اس کو
چینج کریں. ہم خود لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, لوگ ترجمے کرانے آتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں آپ کی اجازت سے. ہمارے پاس پولیس افسران آتے ہیں, وہ آ کے بڑی شرمندگی کے ساتھ, دیکھیں ان کا حالانکہ کچھ قصور کوئی نہیں ہے, اندر داخل ہوتے ہیں کہ جج صاحب نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے, ذرا ڈائریکشن دیا, مجھے بتا دیں سر اس پہ کیا لکھا ہے. پھر وہ اتنی شرمندگی سے پوچھتا ہے, ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے, جج صاحب نے کہا یہ کریں ایسے کرنا ہے. پھر وہ فائل بگل کے لے کے, اور ایک انسپیکٹر ہوتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے, وہ جاتا ہے. لیکن اگر وہ قومی زبان میں ہوتا تو وہ خود ہی دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. وہ اپنا فائل کو لے کے جاتا اور اپنے کام کو کرتا, نہ کہ ہم نے ایک پوری قوم کو اپنی اس سوچ اور اس نظریے کے تحت ہم نے انہیں مطلب محروم جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم نے مریض بنا دیا ہے. اچھا مجھے چودھری صاحب یہ بتائیے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس میں تو یہ بھی کہا گیا تھا نا کہ CSS کا امتحان, جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے, وہ بھی اردو میں ہوگا. پھر اس کے بعد کوئی اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ گیا ہی نہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ کہ سر دیکھیں پٹیشنیں بھی موجود ہیں, ملک کی صورتحال بھی موجود ہے, ہم سارے حقائق کو بھی جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں ایک مثال کے طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک SHO کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قانون کہہ رہا ہے کہ جب کوئی درخواست لے کے آئے تو پرچہ کاٹ دو, اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا, غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن وہ اگر کوئی اس کو فون کر دیتا ہے کہ یار آپ نے یہ پرچہ نہیں کاٹنا, تو وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہتا ہے. قانون تو کہہ رہا ہے کاٹ دو, کرو, لیکن وہ دھکے پھر وہ کیا کرتا ہے, محلے دار جمع کرتا ہے, دکاندار جمع کرتا ہے, گلی محلے کے بندے پکڑتا ہے. تو وہ مہینے کی کاوشوں کے بعد جب 100 بندہ لے کے پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے, تو پھر SHO کو پتہ چل جاتا ہے. وہ پھر اوپر بھی کہتا ہے کہ بھائی جان یہ پرچہ کاٹنے میری مجبوری ہے, لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, اب یہ ان کا بنتا ہے, اس لیے وہ پرچہ کٹ جاتا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں کی یہ آواز بنتی جا رہی ہے. اس کو یہ لوگ جو ہیں وہ عمل درآمد تو اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے مفادات اسی میں ہیں. پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ کوئی ملک اپنی قومی زبان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. ہم انگلش میں تقریریں کرتے ہیں, پورا ملک سنے نہیں سکتا, ہم کس کو سنا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. مطلب ہمیں یہ احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا. ایک ان پڑھ بندے کو ایک لیٹر خط بھیج رہے ہیں, ایک چائے والے کو, ہوٹل ہے اس کو وابڈا کوئی خط لکھ رہا ہے, تو وہ جناب انگلش میں جا رہا ہے. یہ ہماری یعنی بے حسی کی حد ہے کہ ہم نشے میں ہیں یا پاگل ہیں یا کیا ہے, کہ جس کو خط بھیج رہے ہیں وہ تو صلاحیت نہیں رکھتا پڑھنے کی. وہ خط کو لے کے کہاں کہاں گھومے گا, کون اس کو بتائے گا اس کا ترجمہ. لہذا یہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے. اب عوامی جو رائے ہے وہ اس بات پہ متفق ہو رہی ہے, جمع ہو رہی ہے, اکٹھی ہو رہی ہے. میں 15 سال سے اس میں لگا ہوں, اور اس ٹائم اب لوگوں کی جو مجھے حوصلہ افزائی ملی ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ سر آپ جس طرح چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری محرومی ختم ہو. سر جی لوگ گھر بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ ہم ساتھ ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے, یا اسلام آباد سے کراچی تک یہ لانگ مارچ کریں گے, تاکہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو کہ جناب چودھری عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں تاکہ اردو زبان کا نفاذ ہو. سر میں نے اللہ کے حکم سے تحریک بحال ہوئی ہے قومی زبان, میں نے باقاعدہ اس کا پلیٹ فارم بنایا. میں نے ایبٹ آباد کے اندر جو وہ نوجوان جو ملک سے محبت کرتے ہیں, جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, جو ملک کی ترقی کے انجن کے اندر اپنی طاقت کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ میرا ملک ترقی کرے, انہوں نے مجھے پکارا وہاں سے. انہوں نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جیسے بے شمار صحافیوں نے کہا آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیا کے اندر ہیں, مختلف جگہوں سے آوازیں بھی آ رہی ہیں, اور ہم نے اس پہ کام شروع بھی کیا ہوا ہے. میں نے قومی زبان کے حوالے سے بے شمار کھیلوں کے پروگرام کرایا تاکہ کھیل ہی کھیل. تو سیاسی جماعتوں سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے؟ ہاں, سیاسی جماعتوں میں آج ہی دیکھیں چھوٹی سی پارٹی ہے پاکستان ایک عوامی لیگ ہے, وہ بھی ان کے بھی آج نمائندے آئے. میرے پاس بے شمار پارٹیز کے جو سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں, وہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, PTI, یہ سب لوگ میرے پاس آ رہے ہیں. اور میں نے ابھی ایک پروگرام سودا ہال اسلام آباد بار ایسوسیشن میں کروایا, جس کے اندر PTI شامل تھے, اس کے صدر شامل تھے, پیپلز پارٹی کے وہ ادران شامل تھے, مسلم لیگ نون کے شامل تھے, چودھری اشرف گجر صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے, دیگر بے شمار مولانا فضل الرحمان صاحب, بے شمار ہمارے پاس. چودھری صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو اردو کا جو مسئلہ ہے, جی تو اگر ہماری سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے, سب سے زیادہ مسئلہ تو اس وقت ہماری جو بڑی جماعت شمار ہوتی ہے مسلم لیگ نون, ان کا ہے اردو کا پرابلم. کیونکہ ایک تو فیصلے آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے آئے تو انہوں نے سمجھا ہمارے حق میں جب, لیکن ان کے وکیل نے پڑھ کے سنائے تو ان کے خلاف تھے, لیکن اس وقت تک مٹھائیاں بنٹ چکی تھی. تو آپ اس حوالے سے ان کی قیادت کو کہیں گے کہ جی آپ اس کو کیوں نہیں تحریک چلاتے, کیونکہ ان کے پاس بڑا موب ہے, ان کے پاس ہجوم ہے, پارٹی ورکر ہیں, کہ وہ ایک تحریک چلائیں کہ جی ہمیں غلط طریقے سے مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, ہمارے کارکنوں کو پتہ نہیں چلتا, بلکہ ان کی لیڈرشپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جی فیصلہ کیا ہے. دیکھیں سر, اس میں گزارش تو یہ ہے کہ ہر بندہ بیسیکلی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. اجتماعی مفاد تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے, مسلم لیگ نون کا اجتماعی مفاد ہے نا. ہاں, مسلم لیگ نون جو ہے, اب یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی سارے لوگ یہی چاہتے ہیں قومی زبان کا نفاذ ہو, لیکن ایک اس کے اندر وہی طبقہ جو اس میں امتیاز رکھتا ہے وہ ہر پارٹی میں موجود ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہے اس کو آگے پنپ نہیں دیتے, چلنے نہیں دیتے, کیونکہ اس میں مفادات اس میں ہے نہیں. کیونکہ جس دن یہ امتیاز ختم ہو گیا تو سب ایک برابر ہو جائے گا. پھر ایک گاؤں دیہات کا بچہ بھی DC بنے گا, وہ چیف کمشنر بنے گا, کیا کچھ نہیں بنے گا, وہ سب چیزیں لیول میں ہو جائیں گی. تو وہ پارٹیاں جو ہیں, ہر پارٹی کے اندر ایک طاقتور طبقہ موجود ہے
جو کہ اس تحریک کو چلنے نہیں دے رہا، ورنہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. آج پی ایم صاحب 6 دفعہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی اسپیچز میں کہا ہے، پچھلے دنوں میں بھی کہا ہے کہ جناب قومی زبان کا نفاذ ہونا چاہیے. اچھا، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں سے کون سی پارٹی ہے جو واقعی سنجیدہ ہے کہ قومی زبان کا نفاذ کیا جائے؟ سر اس میں جو ذاتی طور پہ میں سمجھ رہا ہوں، جو پاکستان بنے جتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن کسی بھی پارٹی نے اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لی، کسی بھی پارٹی نے، کیونکہ اس کا مفاد اس میں ہے نہیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے حصہ نہیں لیا. لیکن ہر پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں، لیکن شاید حکمران نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے اب لوگ اس میدان آ رہے ہیں کہ اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ کیا کریں گے؟ میرا تو اس حوالے سے کہ میں تو ہر بار کی سطح پہ پاکستان میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اپنے ساتھ وکلا کو اکٹھا کر رہا ہوں. بہت بڑی تعداد وکلا کی ہو چکی ہے، جو ہر بار سے آواز اٹھائیں گے کہ قومی زبان میں فیصلے ہوں، قومی زبان کے اندر سارے مقدمات ہوں، اور اس کو اتنا رواج، اس کا اتنا ذکر کیا جائے، اس کا اتنا ڈھول وہ بنایا جائے، اس کا اتنا ذکر کیا جائے کہ شرم آ جائے کسی کو کہ خدا کے واسطے اپنی اس قوم کے اوپر رحم کرو. کچھ نہیں دے سکتے تو اعتماد ہی دے دو، جو کہ قومی زبان کی شکل میں. اچھا چودھری صاحب، میں آخری کوشچن ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان کا وہی حال ہے جو ہمارے قومی کھیل ہاکی کا ہے؟ سر میں کل صرف قومی کھیل ہاکی کا نہیں کہوں گا، میں تو یہ سمجھوں گا کہ پاکستان کی سیاست نے ان 70 سالوں میں جس طرح تمام اداروں کا برا حال کیا، انہوں نے قومی زبان کا بھی وہی حشر کیا. تو ہم کسی ایک کی بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کو اس کا ہر ادارہ بھی تباہ ہوا سیاست کی نظر ہوا، اور اس میں قومی زبان بھی جو ہے وہ 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 15 سالوں کے اندر آپ اس کا نفاذ کر کے اس کا متبادل لائیں گے. لیکن 15 سال کے بعد آج میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی سالگرہ منائی ہے، اس کیک ہم نے کاٹا ہے پوری بار کے اندر، وہ سوری میں بھول رہا ہوں، 48ویں سالگرہ، 48 سال بیت چکے ہیں 15 سال کے علاوہ. لیکن میں کہتا ہوں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کا متبادل کرنا ہے 15 سالوں کے بعد. جنہوں نے اس پر ایفرٹ نہیں کی، کوشش نہیں کی، عمل درآمد نہیں کیا، اپنا ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا، میں کہتا ہوں ان کو بھی کافی کردار تک پہنچنا چاہیے. یہ تو کنفرم ہے نا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قومی زبان کا نفاذ ہر سطح پہ کر دیا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر، انہوں نے کہا کہ اس کا نفاذ بھی کیا جائے، کیونکہ ملک کی اکثریت جو ہے وہ اس زبان کو نہیں سمجھتی. یہ غیر ملکی زبان ہے، جہاں کسی کو ضرورت ہے وہ ضرورت پڑے، لیکن جس کو ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں عدالتی فیصلہ انگلش میں لکھنے سے ملک ترقی کرے گا؟ ایک ان پڑھ آدمی کو انگلش میں ایک ادارہ خط بھیجتا ہے، کیا اس سے ملک ترقی کرے گا؟ مطلب اس کسی چیز سے ملک کی ترقی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اس کا نفاذ نہیں ہونے چاہ رہے، کیونکہ ہمارا ترہ اور ہمارا انتباہ، ہماری پگڑی ہی انگلش ہے. اگر انگلش بول کر تو لوگ اپنا کسی کو ڈرانا بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا غصے میں انگلش بولتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہوں کافی روگ قائم ہو گیا ہے. تو انگلش تو ذریعہ ہی ایسا بن چکا ہے کہ جو ایک عجیب قسم کے رویہ جو ہے ہمارا بن چکا ہے. لیکن ہمارے بچے جو ہیں دھکے کھا رہے ہیں، وہ اپنی زبان کے اندر اپنے مطلب کو نہیں سمجھا پا رہے. بچہ ماں سے باتیں کرتا ہے گھر میں پشتو میں، وہاں پڑھاتے اس کو انگلش میں، نہ ماں کو انگلش ہے، نہ باپ کو ہے، نہ ٹیوشن کے پیسے ان کے پاس دینے کے لیے. وہ بچے چور اور ڈاکو بن گئے سارے کے سارے، وہ اسکولوں سے بھاگ گیا، کوئی 4تھی کلاس میں، کوئی 5ویں کلاس میں. مطلب جہاں تک ماں باپ کی ہمت ہوئی ان کو پڑھایا، لیکن آگے انگلش کے لیے نہ کوئی استاد. اب صرف ایک طبقہ آگے جا رہا ہے جو بیکن ہاؤس سٹی فروبل اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اور چودھری صاحب میں اتفاق نہیں کرتا، ان کا بھی بیڑا غرق ہے، ادھر منشیات پہنچ گئی ہے. تو ناظرین، آپ چودھری عبدالرؤف صاحب کی سچی باتیں سن رہے تھے. بالکل صحیح بات ہے کہ قومی زبان کا نفاذ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کی ایک آڈیو لیک کے حوالے سے کس طریقے سے پورے ملک میں وہ کوئی آدھا طبقہ کہہ رہا ہے یہ سچی، آدھا طبقہ کہہ رہا ہے جھوٹی ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے جس میں سب کا مفاد ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ قومی زبان کا نفاذ کر دیا جائے. اور خود سپریم کورٹ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی وکیل انگلش میں پٹیشن اپیل دائر کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو اٹھا کے دور پھینک دینی چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی جان کل آئیں اور اردو میں لے کے آئیں. اسی طرح ہائی کورٹس میں ہونا چاہیے کہ جو پٹیشن انگریزی میں آئے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں. پھر ہماری ماتحت عدالتیں جو ہیں وہ یہی کام کریں. پھر آگے ہمارے ضلعی جو دفاتر ہیں وہ یہ کام کریں. ایس ایچ او صاحبان کا کام بالکل آسان ہو جائے گا. ان کے سی ایس پی افسران تو انگریزی سے چلے اپنا کام چلا ہی لیتے ہیں، لیکن ایس ایچ او جو ہیں وہ جیسے میرے بھائی نے بتایا وہ پھنسے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری بیوروکریسی جو ہے اگر وہ انگریزی کی فائلیں اوپر نیچے کرنا چھوڑ دے، اگرچہ ان کی وارداتیں جو ہیں وہ پھر پکڑی جائیں گی جب وہ اردو میں لکھیں گے تو ان کے لیے پرابلم ہوگا. لیکن جب یہ سپریم کورٹ سے امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی، پھر ہائی کورٹس میں جائے گی، پھر لوور کورٹس میں جائے گی، میرا خیال ہے کہ پھر بیوروکریسی کو بھی شرم آ جائے گی. اور سی ایس ایس کے امتحان میں جب ہمارے بچے بیٹھیں گے، قوم کے بچے بیٹھیں گے، دیہاتوں کے بچے جب پھر بڑے بڑے نمبر لے کے بڑی کلاس کے جو بچے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ جائیں گے تو پھر ایک نیا پاکستان واقعی بنتا ہوا ہم دیکھیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق قومی زبان کا نفاذ فوری طور پہ کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ چودھری عبدالرؤف صاحب کی یہ جد و جہد جو ہے وہ کیا رنگ لاتی ہے. شمشاد مانگٹ اور چودھری عبدالرؤف صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.